السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ شب برات میں جو حلوہ نہیں بناتا ہے تو کیا وہ فاتحہ کرا سکتا ہے یا نہیں، اور شب برات میں صرف حلوہ پر ہی فاتحہ کرا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی آپ کو جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں حلوہ بنانا ہی بنانا ہے اور اس کو لازم ضروری سمجھ لیتے ہیں۔ تو وہ شخص اس بات کی حقیقت کو جان لیں کہ شب برات میں حلوہ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو ضروری سمجھتا ہے یا کوئی اس کو دین اسلام کا حصہ سمجھتا ہے تو وہ اپنی غلطی کو درست کر لیں۔ شب برات میں حلوہ بنانا یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ بھی ضروری بھی نہیں ہے۔ آپ اس سے یہ بات واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے شب برات میں حلوہ نہیں بنایا ہے تو آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ اسے ٹارگیٹ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ جس چیز پر چاہے فاتحہ کرا سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف وغیرہ میٹھی چیز رکھ کر ایصال ثواب کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کوئی میٹھی چیز رکھ کر فاتحہ کرانا چاہتے ہیں تو کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اگر پانی رکھ کر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کرا سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو قرآن مقدس کی آیتیں سورتیں پڑھ کر اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو وہ فاتحہ کرا سکتے ہیں۔ تو حلوہ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے اور حلوہ پر ہی فاتحہ دلانا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جس چیز پر چاہے فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی حلوہ نہیں بنایا ہے تو آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی حلوہ بنانے سے منع کرتا ہے تو آپ اس کو ضرور بضرور رد کریں، کیونکہ حلوہ بنانے سے منع کرنے والا ضرور دیوبندی یا وہابی ہوگا۔ جو اپنی بد مذہب کی بنیاد پر منع کرتا ہے تو آپ ایسے ضرور رد کریں۔ آپ اسے کہیں کہ حلوہ نہیں بنانا ہے تو مت بنائیے، لیکن اگر کوئی دیوبندی حلوہ بنانے سے منع کرتا ہے تو ہم اس کا ضرور رد کریں گے، اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ چیز سے منع نہیں کر سکتے ہیں۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے یا جائز کر دیا ہے یا مستحب کر دیا ہے یا مباح کر دیا ہے تو آپ اس پر حرمت اور بدعت کا فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔